نور محمد علیہ محمد بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے شاعر علی گرام جناب عباس رضا صاحب آف لاہور جو کہ شبیر علم سرکار وفا برآمد کروائیں گے، ان کی آمد پر بلند تر صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خالق لا نظیر لہ واحد لا ند لہ وواحد لا ضد لہ وصمد لا کفو لہ وفاطر لا شریک لہ والاول بلا زوال والقائم بلا عناء والدائم بلا فناء والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا امد۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے علم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسی عقل کے، ایک جیسی شکل کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کی۔ وہ اہل بیت کے جن کے صدقے میں آدم کو تعلیم اسماء ربانی ملی، جن کے صدقے میں نوح کی کشتی کو روانی ملی، جن کے صدقے میں ابراہیم کو خلت ربانی ملی، جن کے صدقے میں موسیٰ کو ہیبت یزدانی ملی، جن کے صدقے میں خضر کو عمر جاویدانی ملی، سلیمان کو راجدھانی ملی، زلیخا کو جوانی ملی۔ وہ اہل بیت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا۔ آپ کو اس جلیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرما۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ بار الہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر رکھا ہے۔ سارے آمین کہنا حجت دوران امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ بڑی نوازش مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ صاحبان المدانش، میں پہلی مرتبہ آپ کی اس بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، آپ میرے طرز تخاطب سے واقف نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ میں اور مجھ میں اجنبیت کوئی نہیں، اس لیے کہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقصد ایک نہ ہو، جہاں مسلک ایک نہ ہو، جہاں نصب العین ایک نہ ہو۔ آپ کا میرا سہارا بھی ایک ہے، آپ کا میرا نصب العین بھی ایک ہے، آپ کا میرا مقصد بھی ایک ہے، آپ کا میرا مسلک بھی ایک ہے، اور ہم اس لیے بھی ایک دوسرے سے اجنبی نہیں کہ ہم نے اکٹھے ولایت علی کا اقرار کیا ہوا۔
پیچھے والوں نے اگر کوئی شاید ضروری نہیں کہ جو لائٹ سے آگے ہیں وہی بولیں گے, بولتا وہی ہے جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر لگی ہے. یہی گفتگو ہے, زبانیں گفتگو سیاست کی کریں گی تو بہتر نہیں ہے حسین کے ذکر میں بولا جائے, عباس مولا کے ذکر میں بولا جائے. مجھے پتہ ہے تھکاوٹ بہت ہوتی, میں مولا گواہ ہے کہ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. 4 مصرے پڑھتا ہوں اور پھر آپ کی تھکاوٹ کا اندازہ کرتا ہوں. اور یہ بات میں قبل از وقت کہہ دوں کہ میں ایک مصرع بھی کسی کا پڑھوں تو اس شاعر کا نام لے کے پڑھتا ہوں. مجھے زندگی بھی میرے مولا رضا نے دی ہے, مجھے لفظوں کی خیرات بھی اسی دربار سے ملی, اس لیے اسی پہ ناز کر کے سناتا ہوں. پہلے مصرے کے بعد ان کے چہرے نظر آئیں گے, ان کے ہاتھ مجھے پتہ چلیں گے کہ پہلے مصرع سمجھ کس کو آیا ہے. کتاب کافی سمجھتے ہیں جو زمانے میں. میں مانتا ہوں, میں نے پہلے کہا تھکے ہوئے ہیں, زور بندے کا آپ جب تک کوئی شاعر کو زور نہ لگائے اس وقت تک آپ نے بولنا ہی نہیں ہے. لیکن علی کی عزت کی قسم ہے, خیرات جو بندہ لینے کے لیے آیا ہے, غازی عباس باب الحوائج ہے, باب الحوائج سے جو خیرات لینے کے لیے آئے, پہلے 4 مصرے مزاج بن جائے, میں 2 قطعے سنا کے 2 مصیبت کے جملے سناتا ہوں اور میری تمام ہو جائے گی. کتاب کافی سمجھتے ہیں جو زمانے میں, حسد سے ان کے ہمیشہ دماغ جلتے ہیں. میں یقین کریں مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے, میں 5 منٹ میں چھوڑ کے چلا جاؤں. 2 مصیبت کے جملے سناؤں گا, کوئی بندہ یہ توقع نہ رکھے کہ میں 1 گھنٹہ پڑھوں گا. آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا, آپ نہیں بولیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سنا کے جا رہا ہوں. کتاب کافی سمجھتے ہیں جو زمانے میں, حسد سے ان کے ہمیشہ دماغ جلتے ہیں. وہاں پہ بغض کی آندھی پہنچ نہیں سکتی جہاں پہ عشق علی کے چراغ جلتے. بس 4 مصرے اور سنو اور 2 مصیبت کے جملے, بس حاضری ہو گئی میری. حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ لوگ, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بھی چینلز آتے ہیں کہ نہیں آتے. آتے ہیں چینلز, خبر آتی ہے یہاں پہ. ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا, کوئی خبریں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. پتہ کلے نو پتہ ہے, سارے مجمع مجھے پتہ. چلو دم مولا سلامت رکھے تھا, توفیقاتی چیز آتا ہوں. بندہ سن نہیں لیتا کہیں محفل میں بیٹھے ہوئے کہ ہندوستان نے پاکستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے ہیں اور پاکستانی فوج نے انہیں ایسا حملہ کا جواب دیا کہ انہیں منہ کی کھانا پڑی. اینی گل تو سنی نہیں. ضرور پڑھ دیں ایک مرتبہ محمد, ایک درود اور پڑھ دیں. مجھے اصل میں آپ کے بارے میں جو تاثر دیا گیا تھا نا وہ بالکل اپوزٹ ہے, اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں, کیونکہ میں تو ایسے مجمع میں یقین جانے پڑھتا ہی نہیں. ذکر کرنا ہے نا 20 مقامات اور ہیں. مولا مشکل کشا نے بڑی حاضریاں لگائی, بڑی لگائی. میں جہاں شعر نہیں سنا جاتا مجھے وہ توقع ہی نہیں ہوتی وہاں پہ کہ میں جس نے شعر نہیں سنا میں اسے شعر سناؤں کیوں. میری محنت ہے, میرا خون جگر ہے, میں نے ایسی نقل کر کے تھوڑی لکھا ہوا ہے کسی سے. ایم اے ایل ایل بھی ہوں, میں وکیل بھی ہوں, کالا کوٹ بھی ہے میرے پاس, کالا کپڑا بھی مولا نے عطا کیا. اس لیے میں اسی پہ بھروسہ کر کے سناتا ہوں. مجھے کسی کی فکر نہیں ہے, نہیں سننا تو مجھے سنانا ہی نہیں ہے. آپ کو سننا ہے تو حق ادا کرو میرے مصروں کا, پھر میں سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھو محمد و آل محمد. کربو بلا میں ہاتھ کٹانے کے باوجود, کربو بلا میں ہاتھ کٹانے کے باوجود عباس تیرے ہاتھ میں بازی ہے آج تک. جس بندے کا ہاتھ غازی عباس کی محبت میں نہیں اٹھتا, اس بندے کے ہاتھ کو غازی طاقت بھی عطا نہیں کرتا. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں وہ خیرات لینے کے لیے آیا ہے. غازی عباس کی محبت میں اٹھے گا ہاتھ
یہ غازی عباس کی زری کو مس ہوگا کہ میں پوری توجہ کربلا میں ہاتھ کٹانے کے باوجود عباس تیرے ہاتھ میں بازی ہے آج تک. غازی اسے کہتے ہیں جو میدان سے زندہ واپس آ جائے, شہید اسے کہتے ہیں جو میدان میں اپنی جان کا نذرانہ دے دے. اب خیال سننا, خیال پہلے سنا ہو, بعد رضا عباس کا حق ہی نہیں بنتا. اگر حق بنے جتنی قیمت بنے اتنی ضرور دینا. کہ میں کہہ رہا ہوں کربلا میں ہاتھ کٹانے کے باوجود عباس تیرے ہاتھ میں بازی ہے آج تک. تو نے بدل کے رکھ دیے مانی حیات کے, تو شہید ہو کے بھی غازی ہے آج تک. امام زمان آپ کی توفیقات میں اضافہ کر. وفا کی جو کرے باتیں اسے حساس کہتے ہیں, نگاہ مرد مومن کی اسی کو آس کہتے ہیں. تعارف کے لیے عباس کے اتنا ہی کافی ہے, علی جس کو علی کہہ دے اسے عباس کہتے ہیں. سلامت ہے. ایک مصرع بھی کسی کا نہیں پڑھنا, پڑھنا اپنا ہے. آپ بولے یا نہ بولے, 4 مصرے اور سنیں اور اسی پہ ختم کروں. جناب غازی عباس جب دنیا میں آئے, مولا علی نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, اس کو دیکھ رہے تھے. کبھی پیشانی چومتے تھے, کبھی گال چومتے تھے, کبھی بال چومتے تھے, کبھی شانے چومتے تھے. کنیز نے کہا مولا اس طرح کسی نے اپنے بیٹے کو پیار نہیں کیا جیسے آپ کر رہے ہیں. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کسی کا بیٹا عباس جیسا ہے جو نہیں. عباس جیسا کسی کا بیٹا ہے تو نہیں. مجھے علی کی عزت کی قسم ہے, ممکن ہے آدم کا بیٹا ہو, آدم جیسا نہ ہو. ممکن ہے نوح کا بیٹا ہو, نوح جیسا نہ ہو. ممکن ہے یعقوب کا بیٹا ہو, یعقوب جیسا نہ ہو. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا علی کا بیٹا ہو, علی جیسا نہ ہو. مولا عباس کو مولا علی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا, دیکھ کے کہتے ہیں سچ پوچھو تو عباس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک خواب کی تعبیر علی دیکھ رہے. یا علی مولا آپ کو اتنا دے کے کبھی کبھی کسی کمزور کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بس فضائل کے یہ 4 مصرے اور 2 جملے مصیبت کے. غازی عباس کو مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے. سچ پوچھو تو عباس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر, سچ پوچھو تو عباس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک خواب کی تعبیر علی دیکھ رہے ہیں. عباس کو یوں دیکھا کہ آئینے میں جیسے خود اپنی ہی تصویر علی دیکھ رہے ہیں. مولا سلامت ہے. امام زمان آپ کی تو اچھا نظم جو ہے وہ بہت لمبی ہے, اس لیے میں نظم تو چھیڑتا ہی نہیں. اگر کہیں کہ ایک 2-4 چھوٹی سی بسم اللہ بسم اللہ درود پڑھیں ایک محمد علیہ. اچھا کیونکہ مولا غازی عباس کی نظم صفین پورا ایک موضوع ہے, بلکہ کل میں نے جناب غازی عباس کے بیٹے قاسم کے فضائل سنائے, سبحان اللہ, بات ہی نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ وہ ماحول کی بات ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, کیونکہ میرے مولا جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو, آج علم برآمد ہونا ہے نا, تو علم کے سائے میں کھڑے ہو کے غازی عباس کو مولا حسین کا واسطہ دینا. سبحان اللہ. مولا حسین کا واسطہ مولا غازی کبھی نہیں ٹھکراتے. اس لیے نظم کا حصہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ معتبر ہو جائے. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی, ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی, کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے. جس کا عقیدہ نہ بولے اس کو پابندی کوئی نہیں ہے, عقیدہ والے بندے بولنا میرے ساتھ. مکالمہ سننا ہے, ایک مولوی ایک میرا ہے, 2 شعر بس جیسے بھی آپ سن لیں, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. ازبر ہے, قافیہ اگلا آ گیا, بچوں کو بھی یاد ہے, یہ سبق ازبر کر لیا, یاد کر لیا ہے ازبر قافیہ. اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ توجہ کرو. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی, کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی مصطفیٰ کا تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. جتنے بول پڑے انتہائی شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں مجھے قیمت وصول ہوگی. اب یہ 2 شعر ہی ایسے تھے
کہ جن پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے تھی. تمہید ہو گئی میری. اگلا شعر سنیے گا. علی کی عزت کی قسم ہے میرے اس بھائی سے لے کر آخری بندے تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جس کے دل میں حسین بستا ہے مصرع سنے بندہ چپ رہے, پھر اس کے دل میں حسین نہیں بستا. سار اٹھانا علی کا واسطہ. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی, کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. سارے مل کے عبادت سمجھ کے بولو. کیا کہنے آپ کے مولا سلامت رکھے. بس 4-5 شعر اور بڑی جلدی سے. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی, کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے, کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا, تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. تھک گیا وہ بندہ جو سمجھ کے نہیں بول رہا, جسے شعر سمجھ بھی آئے وہ بندہ نہ بولے. سلامت رہو, پیچھے ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. بندہ چپ رہے, اس کا مطلب ہے ذہنی طور پہ وہ یہاں موجود نہیں ہے, کہیں اور سوچ رہا ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ, بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین. علی علی سارے بولو عبادت سے. آپ کے حسن سماعت کو مولا اور زیادہ بلند فرمائے. میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. مولا گواہ میں جو سوچ کے آیا تھا نا, اگر میں وہ آپ کو سناتا تو مزاج کچھ اور ہوتے, لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ جان ہو قربان رسول پر, صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. شعر سنیے گا. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ, بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو, کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین. کیا بات, کہنے لگا کہ سینے حسین کو سینے پہ لٹا کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المومنین و محبت الحسین فی قلوب المومنین والمشرکین والملحدین والکافرین. علی کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے, حسین کی محبت مومن کے بھی دل میں, کافر کے بھی دل میں, ملحد کے بھی دل میں, مشرک کے بھی دل میں. یاد رکھنا علی کی محبت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے, حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. میں نے کیا نبی کی جو, اس سے زیادہ جلدی کر ہی نہیں سکتا, میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ, بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو, کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ, بولا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے. جو بندہ ساقی کوثر سے خراج لینا چاہتا ہے حشر کے میدان میں, ہاتھ اٹھا تو مجھے یقین ہو جائے گا وہ بندہ تصدیق کر رہا ہے. میں نے کہا کہ شافعِ محشر کی بات ہو, بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین. آپ کی کیا ہے مولا, آپ کی توفیقات. میں نے کہا کہ شافعِ محشر کی بات ہو, بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین ہے. میں نے کہا کہ خطبہ ختم الرسول سنا, کہنے لگا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے. میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی, بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین ہے.
ہمارے ہاں شاعری میں جب ایک شعر میں ہم بات نہ کہہ سکیں تو ہم ترکیب بند کرتے ہیں. ترکیب بند کا مطلب ہے 2 شعروں میں ایک بات کہنی. میں پہلا مصرع پڑھوں گا, یقیناً ہر بندہ پہنچ جائے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی, بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیان. یہ ذہین مجمع ہے, یہ بھی 3 مجمع ہے. میں نے بھی پہلا مصرع پڑھا, 3 مصرے رہتے ہیں. آپ سب پہنچے, کیا بات ہے آپ کی, منبر سے داد دیتا ہوں. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیان. مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. کیا بات ہے آپ کی, زندہ سلامت رہو, دل سے دعا دے رہو. بیت سنیے گا, بیت 2 شعروں میں ایک بات کی ہے. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیان, مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. کہنے لگا کہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوں میں, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیان, مسجد میں ہے رسول تو گھر پر حسین ہے. کہنے لگا کہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوں میں, مسجد میں بھی تو پشت ہے, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ. میں جو بات بھی کرتا ہوں تو کہتا اس میں حسین ہے. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, دل میں ہے مصطفیٰ تو زباں پر حسین. کیا کروں؟ میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, دل میں ہے مصطفیٰ تو زباں پر حسین ہے. بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین. جو ان مصروں پہ بولا ہے اس بندے نے احسان کیا مجھ پر, کیونکہ مشکل بات پر ہر بندہ تو بول ہی نہیں سکتا. مقروض ہو گئے انہوں اس بندے کا جو اس شعر پہ بولا ہے. اس سے اگلے شعر پہ پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں, 2 شعر بس اور اسی پہ ختم کر رہا ہوں, پوری توجہ. بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین ہے. کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ, ہر ایک تمہاری بات میں کیوں کر حسین ہے. کیا بات ہے یار, رات کے اس پہر میں بھی آپ اس طرح شاعری سنتے ہیں. میری توقع سے زیادہ آپ نے داد دی ہے, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ, ہر ایک تمہاری بات میں کیوں کر حسین ہے. میں نے کہا کہ کیسے جدائی ہو درمیان ہے, جس جگہ رسول وہاں پر حسین. آپ کی مل کے بولو بس سمیٹ دی میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر بتا. آخری 2 شعر اور اسی طرح. میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر بتا, کیا سچ نہیں رسول کا جوہر حسین. زندہ سلامت رہو یار, کیا بات ہے آپ کی. میں نے کہا کہ سوچ کر, میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر. آخری شعر اور اسی پہ ختم کر رہا ہوں. پتہ نہیں کون سمجھے گا, کس کے سر سے گزرے گا, کس کے مصرع دل میں اترے گا. میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر بتا, کیا سچ نہیں رسول کا جوہر حسین ہے. کہنے لگا کہ میرا نبی ہے خدا کا دی, میں نے کہا کہ دی کا مقدر حسین. امام زمان آپ کی توفیقات میں اضافہ. بس عزاداران امام مظلوم, فضائل جتنے چاہے پڑھ لیے جائیں, یہ حقیقت تو اپنی جگہ ہے نا. لٹ گئی زہرا کی بیٹی. سید سجاد جب آئے نا مدینے واپس, مجلس کرائی, ذاکر مجلس پڑھتے ہوئے مولا عباس کا نام لیا. سید سجاد اپنی زخمی ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے اٹھے, دونوں ہتھیلیاں پیشانی پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم.
ذاکر پھر گفتگو کرنے لگا، پھر مولا عباس کا نام آیا، سجاد پھر اٹھا، پھر سلام کیا۔ جب 7ویں مرتبہ سلام کیا نا، ذاکر ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ نحیف ہیں، مولا آپ کمزور ہیں، مولا آپ زخمی ہتھیلیوں سے اٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مولا آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں ذاکر تو ساری زندگی میرے چچا کا نام لیتا رہے، میں ہر مرتبہ اٹھ کے سلام کروں گا۔ ذاکر کہتا ہے مولا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ وجہ کم ہے، 9 محرم کی رات کو علی کی بیٹیوں کو کوئی ڈر نہیں تھا؟ آئے آئے 9 محرم کو عباس کی وجہ سے پردے کا ڈر نہیں تھا۔ عزادارو پردے کا محافظ ہے عباس، اور 7 محرم کو اللہ جانے محسوس کرنے والی بات ہے، میں جملہ کہتا ہوں اب محسوس کیجئے گا۔ 7 محرم کے بعد مولا غازی عباس اپنے خیمے میں نہیں آئے، میں خیمہ گاہ سے ہو کے مولا آپ کو بھی زیارت کرائے۔ شروع میں خیمے ہیں غازی عباس کے، پیچھے باقی خیمے۔ غازی عباس اپنے خیمے میں نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے نہیں آئے کہ جب خیمے میں جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے پیالے اٹھا کے خیمے میں آ کے کہتے تھے ماموں پانی لا دو، چچا ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ عزادارو عباس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک جملہ سننا، ایک منظر بناتا ہوں، جملہ سن لینا۔ جب 10 محرم آئی نا، بی بی فضہ کہتی ہیں عباس بیٹا خیمے میں آ کے دیکھ تو صحیح منظر کیا ہے۔ عباس کہتے ہیں اماں بچے جب پانی مانگتے ہیں مولا حسین اجازت نہیں دیتے، بچوں کا سامنا نہیں ہوتا۔ بی بی کہتی ہے کہ منظر تو دیکھ، منظر کیا تھا؟ جو چھوٹی اولاد والے مولا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، مولا بیویوں تمہارے بہنوں ماؤں کے پردے سلامت رہے۔ منظر کیا تھا؟ بی بی فضہ جناب غازی عباس کو لے کے چھوٹے بچے کر کیا رہے تھے؟ گرم ریت کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے تھے، نیچے ٹھنڈی ریت نظر آتی تھی، اپنے سینے کے بٹن کھول کے اپنی چھاتی اس جگہ رکھتے تھے تاکہ جسم کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور غازی عباس جیسا جری بھی یہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ رونے لگا، تڑپنے لگا، خیمے میں آ کے کہتا ہے ام فضل میں کیا کروں؟ مجھے حسین اجازت نہیں دیتے۔ کہتی ہے میں کیا کروں؟ 14 مرتبہ حسین کی بطول بیٹی آ کے کہتی رہی ہے اور میرا اصغر مر جائے گا، میرا اصغر پیاسا ہے۔ حسین کے کہتے اجازت نہیں دیتے کہ ایک مرتبہ عباس کے دامن میں ہاتھ آیا، عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی بطول کہتی ہے چچا اجازت میں لے کے دیتی ہوں، میرا اصغر پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ 2 جملے سنو، ساری دن عبادت کرتے آئے ہو، 2 جملے سنو۔ خیرات مانگ علی کی بیٹی سے، میرا یہ ایمان ہے تیری آنکھوں کے موسم کا اختیار علی کی بیٹی کے پاس ہے۔ بھیک مانگ بھی 2 آنسو اٹھا کر رسول کی بطول بیٹی کا رومال خالی نہ جائے۔ عباس خود پہنا، زرہ پہنی، مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ اٹھا کے چاہتے تھے کہ اپنے کاندھے پہ لٹکائیں کہ ایک مرتبہ 4 سال کی بطول کہتی ہے چچا کاندھے پہ لٹکاؤں گی میں۔ عباس کہتے میرا قد بڑا ہے شہزادی، آپ کا قد چھوٹا ہے۔ کہتی نہیں چچا میں مشکیزہ پہناؤں گی۔ عباس نے جھکنا شروع کیا، اتنا جھکا کہ عباس کے ہاتھ سکینہ کے نالین کے قریب آئے۔ اگر قریب آنا تھا کہ عباس کا رخ مدینے کو مڑ گیا، آواز آئی اما ام البنین آ دیکھ عباس کی وفا حسین کی بیٹی کے نالین ہے، عباس کے ہاتھ سلامت رہو، سلامت رہو، کسی غم میں نہ رہو سوائے غم حسین کے۔ جس بندے کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، حسین کہتے رو تو کوشش کرو رو، نہ رونا آئے، گھبرایا مت کرو۔ تم ہماری مصیبت سن کے نہیں رو سکتے، اپنی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر بھی جنت کی ضمانت دے دیں۔ کوشش کر، تیری آنکھ میں آنسو ہے، جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے سر نیچے کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ ضرور مار، کیونکہ عباس وفا کا کردگار ہے۔ سکینہ حسین کو لے کے حسین کی نگاہ پڑی عباس، کہا عباس میں سمجھ گیا، لیکن عباس یہ نیزہ لے، تلوار سے جنگ نہیں کرنی۔ عزیزاں سنو گے جملہ، عباس نے لاکھوں کے مجمع کو نیزے کی نوک سے چیرا۔ جب عباس جا رہے تھے نا، جناب فضہ نے در خیمہ سے کہا ام کلثوم زینب رقیہ جلدی آؤ، تو مجھ سے پوچھتی تھی نا بابا علی کیسے جنگ کرتے ہیں، آؤ دیکھو کربلا میں عباس کیسے جا رہا۔
अजादार और तराई दरिया में उतरे। सकीना कहती बाबा मुझे उठा, मैं देखूं मेरा चचा कैसे जाता है। सकीना को हुसैन ने गोद में उठाया, मंजर देख रही। एक मर्तबा करबला के तपते रेगिस्तान में 4 साल की बतूल ने सवाल कर दिया, बाबा मेरा चचा पानी ले आएगा ना, मेरा असगर बच जाएगा ना। हुसैन ने जवाब नहीं दिया। फिर कहा, बाबा मेरा चचा पानी ले आएगा ना, मेरा असगर पानी पी लेगा ना। जब तीसरी मर्तबा कहा, तपते हुए रेगिस्तान पे हुसैन ने अपनी शहजादी को उतारा, कहा अगर सुनना चाहती है तो सुन, ना तेरा बचना है ना मेरा बचना। बोलो तेरी इबादत को कबूल फरमाए, किसी गम में न रो, सुनाए गम हुसैन के। बोलो माँ बहनों के पर्दे सलामत रहे, इसी गम में ये रहती, यही जीनत हुआ करती है जनाजों की। अज़ादार आलम बरामद होना है। अब्बास एक मर्तबा तराई से बुलंदी की तरफ आ रहे थे, एक जालिम ने तलवार का वार किया। जिस बाजू पर मशकीज़ा था वो बाजू कलम हुआ, आवाज आई असगर का सदका। जालिम ने दूसरा बाजू कलम किया, आवाज आई सकीना का सदका। लेकिन अभी अब्बास की आस बाकी थी, इसलिए कि अभी मशकीज़े में पानी बाकी था। दांतों में मशकीज़ा लिया, एक जालिम ने तीर मारा, अरे पानी गिरा, अब्बास की आस टूट गई। अज़ादार घुटनों के जोर से घोड़े को वापस मोड़ा। अज़ादार सवाल करूं, जब कोई बंदा बुलंदी से गिरता है किसके वजन पे गिरता है? हाथों के वजन पे गिरता है ना। ज़ियारत नाहिया में मैं आखिरी इमाम कहता है, मेरा सलाम हो सवार पर कि जब वो जमीन पर आया उसके हाथ सलामत नहीं थे। अज़ादार हुसैन उठते हैं, उठा नहीं जाता। आए अब्बास मेरी कमर का जोर खत्म हो गया, अब्बास मुझसे उठा नहीं जाता। अज़ादार हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे। अब्बास क्या आलम है, गोद में सर रखा, कहा मौला एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है। हुसैन ने तीर निकाला, खून साफ किया, कहा अलम अभी नहीं आता बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस समेट दी। अब्बास आंखें खोल, हुसैन का जुमला सुनो, कहा मौला एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में खून है। हुसैन ने या अली कह के तीर निकाला, खून साफ किया, कहा अब्बास अब आंखें खोल। ठीक है। अब्बास रो के कहते मौला पहले ये बताए सकीना साथ तो नहीं है? मौला मुझे सकीना से हया आती है, मुझसे अगर उसने पूछ लिया चचा पानी किधर है, मौला मैं क्या जवाब दूंगा? अब्बास को कहते हुसैन आंखें खोल, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, सारी जिंदगी तूने गुलाम कहलाया, आज मुझे अपना भाई कह दे। और मौला तुम्हारे बहनों को भाई सलामत रहे, मौला कभी नाराज न हुआ करो बहनों से, बहन को बात भी कह देना तो उसे जाके माफी मांगा करो, बहनें बहुत राजी रहती है भाइयों से, मौला पर्दे इनके सलामत रहे। अज़ादारो एक मर्तबा अब्बास ने कहा मैं क्या करूं, माँ उम्मुल बनीन ने कहा है कि भाई नहीं कहना, हमेशा गुलाम रहो। अरे जमाने का इमाम कह रहा है कि भाई कहे, अब्बास क्या करे? एक मर्तबा आवाज बुलंद हुई, अब्बास तो उम्मुल बनीन का नहीं, मैं जो ज़हरा का बेटा है, मैं तुझे इजाजत देती हूँ भाई कहे। अब्बास ने भाई कहा, रूह परवाज कर गई। अल्लामा दरबंदी कहते हैं हुसैन आलम लेकर चले, बच्चे समझे अब्बास पानी ले आए, बच्चे समझे प्याले लेके करीब पहुंचे। अल्लामा दरबंदी कहते हैं इधर हुसैन को देखा, 48 बच्चों की रूहें परवाज कर गई। अरे